10 دنوں کے ساتھ حج کے مہینوں کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج کے مہینے معلوم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جو قرآن میں ذکر کیا کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، ائمہ محدثین نے لکھا کہ اس سے مراد شوال، ذی قعد اور ذی الحج کے 10 دن مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حج کے مہینے معلوم ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کا ذکر کریں۔ اس سے بھی محدثین اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذو الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اب بات بڑی اہم ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ اللہ کو یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا قرآن کریم میں فرمائے کہ نماز تو سب سے بہترین ذکر ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کھڑے ہوئے ہو، بیٹھے ہوئے ہو، لیٹے ہوئے ہو، کسی بھی حال میں ہو اللہ تعالیٰ جل وعلا کا ذکر کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کا مطلقاً حکم دیا کہ ہر حال میں ہر وقت اللہ کو یاد کرو، لیکن قرآن جس خاص موقع کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دن جو ہیں یہ میری یاد کے لیے خاص ہیں، یہ دن میری یاد کے لیے خاص ہیں۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ جل وعلا بندوں کو خاص طور پہ حکم دے کہ ان دنوں میں مجھے یاد کرو، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جائے۔ تو یہ اتنا محبوب اور اتنا اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ ہے، یہ جو مہینہ اب آنے والا ہے اور اس کے جو ابتدائی 10 دن ہیں۔ حاجیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے نوازا، اللہ تعالیٰ آج کے دن کی قبولیت والی گھڑی کا صدقہ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے، لیکن ہمیں ان 10 دنوں کی قدر کرنے کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس حکم کو بڑا ضرورت ہے یاد رکھنے کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، سنن ابو داؤد میں، جامع ترمذی میں یہ روایت ہے، میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بھی دن اللہ کو یاد کیا جائے، کسی بھی دن اللہ تعالیٰ کو ذکر سے اس کو پکارا جائے، اس کو یاد کیا جائے، لیکن ان 10 دنوں میں جو اللہ کو پکارنا ہے، باقی 11 ماہ 20 دن میں اس طرح سے پکارنا اللہ کو محبوب نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں اللہ کو محبوب ہے۔ یعنی فرمایا کہ کوئی عمل صالح ایسا نہیں ہے جو ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ اب جب اتنی بڑی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ کسی بھی دن میں کیا ہوا کام، کسی بھی ماہ میں کیا ہوا کام اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں جو نیک کام ہے وہ بڑا پسندیدہ ہے۔ اب جب یہ بات آپ نے بیان کی، میں پھر دہراتا ہوں کہ باقی سارے سال میں ہر یوم میں ہر دن میں اچھا کام کیا، فرمایا ان 10 دنوں میں جو اللہ کو یاد کیا جائے گا باقی سارے ماہ و سال کے ایام سے افضل ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے کیا اس سے بھی افضل ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ کو ذکر، اللہ کو پکارا جائے، اللہ کو اتنا محبوب ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ؟ فرمایا ہاں، لیکن کوئی ایسا جہاد کرے کہ اپنا مال لے کر جائے اور اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دے، یہ اس مقام کو پہنچ سکتا ہے، وگرنہ ان 10 دنوں میں جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے مرتبے اور مقام کو اس کے علاوہ کوئی نہیں پا سکتا۔
تو ذوالحج کا آغاز ہونے والا ہے، ذی قعد کے آخری ایام ہیں، آخری گھڑیاں ہیں۔ تو حافظ ابن رجب حنبلی نے اس کی شرح میں بڑا اہم جملہ لکھا، فرمایا جب ان 10 دنوں میں کیا ہوا کام، جب ان 10 دنوں میں کیا ہوا کام بارگاہ الہی میں سارے باقی دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہے، تو ان 10 دنوں میں جو بھی نیکی کی جائے گی وہ بھی باقی ماہ و ایام سے زیادہ رتبے والی ہوگی۔ تو باقی دنوں میں جہاد ایک طرف اور ان دنوں میں جو جہاد کیا جائے گا وہ ایک طرف۔ تو اس لیے اس مہینے میں جو آ رہا ہے، ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کی قسم اٹھا لے اس کی شان اور رتبے کے لیے یہی کافی ہے کہ خلاق عالم جل وعلا نے اس کی قسم اٹھائی۔ اب اس کی بنیادی جو وجہ ہے جو علماء محدثین نے ذکر کی، فرماتے ہیں جو بظاہر معلوم ہوتا ہے، حقیقت حال سے تو اللہ تعالیٰ جل وعلا بخوبی واقف ہے، لیکن جو بظاہر معلوم ہوتا ہے، عبادات 2 طرح کی ہیں، ایک مالی عبادت ہے، ایک بدنی عبادت ہے۔ ہم روزانہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ بدنی عبادت ہے۔ ہم سال کے بعد اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، یہ مالی عبادت ہے۔ ہم کھیتی کے آ جانے پر اس میں سے 10واں حصہ یا 20واں حصہ اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں، یہ بھی مالی عبادت ہے۔ ہم نفلی صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی مالی عبادت ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، بدنی عبادت ہے۔ اس مہینے میں جو آنے والا ہے، ذوالحج کا جو عشرہ ہے، اس میں وہ ساری عبادات جمع ہو جاتی ہیں، وہ مالی ہیں، وہ بدنی ہیں، وہ روزے کی صورت میں ہے، وہ نماز کی صورت میں ہے، وہ حج کی صورت میں ہے۔ حج ان دونوں عبادات کو جامع ہے کہ یہ مالی عبادت بھی ہے بیک وقت اور بدنی عبادت بھی ہے، کہ مال بھی ہونا چاہیے اور انسان کی صحت بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی کہ ان 10 دنوں میں، ان 10 راتوں میں جو کام ہو رہا ہے، جو نیکیاں ہو رہی ہیں، وہ اس کے علاوہ باقی پورا سال نہیں جمع ہو سکتی۔ اور حج تو کسی اور مہینے میں ہو ہی نہیں سکتا، اس کے لیے تو یہ مہینہ خاص ہے، اس کے 10 دن شروع کے خاص ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قسم اٹھا کے فرمایا والفجر ولیال عشر، انہی 10 دنوں میں یوم عرفہ بھی آتا ہے۔ اب ہمارے ہاں لوگوں کو مغالطہ ہے کہ وہ ہر مہینے میں عرفہ، اچھا عرفہ عین کے ساتھ ہے، لیکن ہمارے پنجاب میں غلط العام میں اس کو عام جو لوگ ہیں، نابلد ناواقف لوگ ہیں، وہ حرفہ کہتے ہیں، حالانکہ ہا کے ساتھ پڑھا جائے تو ہا تحریف کے لیے آتا ہے، حرفہ تحریف کرنا، حرفہ یحرف تحریفاً، کسی چیز کو بدل دینا، جبکہ یہ تو یوم عرفہ مقام عرفات کی نسبت سے اس کو کہا گیا یوم عرفہ۔ بہر طور حضرت سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ، صحیح بخاری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے، ایک یہودی شخص آیا، اس نے کہا یا امیر المومنین آیۃ فی کتابکم تقرؤونها لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔ اے امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں، قرات کرتے ہیں، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس آیت کے نازل ہونے کو اپنے لیے عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایو آیت، کون سی آیت ہے؟ وہ کہنے لگا آپ کے قرآن میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرآن میں فرمایا آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا قد عرفنا ذلك اليوم والمکان الذي نزلت فيه على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو قائم بعرفہ یوم جمعہ. کہا میں جانتا ہوں جس دن اور جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، ہمیں اس دن کا بخوبی پتہ ہے، وہ جمعے کا دن تھا اور آپ عرفات میں کھڑے تھے. اور بعض میں کہا گیا یہ ہماری 2 عیدوں کا اجتماع تھا. تم ایک عید کی بات کرتے ہو، ہماری 2 عیدیں تھیں اس دن، یوم عرفہ بھی ہمارے لیے عید اور جمعے کا دن بھی ہمارے لیے عید. تو آپ یہ اندازہ لگائیں، جو جانتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جن کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہے، وہ اپنے ہوں پرائے ہوں، بات تو ہے جاننے کی. جاننے کے بعد اگلا درجہ ماننے کا آتا ہے. جاننے کے بعد اگلا درجہ ماننے کا آتا ہے. پہلا درجہ ہے جاننے کا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ میں نے اتنا عرصہ تم میں گزارا ہے، میں نے اتنا عرصہ تم میں گزارا ہے. وہ جانتے تو تھے، جانتے تھے، اور کتنا جانتے تھے کہ آپ کو صادق و امین، اس قدر آپ کو جانتے تھے. اور اس قدر جانتے تھے کہ قرآن نے گواہی دی، ان کو اپنے بچوں کے بارے میں تو شک شبہ ہو سکتا ہے، ان کو اپنی اولاد کے بارے میں تو شک شبہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے بارے میں ان کو شک شبہ نہیں ہے، آپ کے بارے میں ان کو یقین ہے. لیکن قرآن نے اگلی بات بیان کی، حسدا من عند انفسہم. حسد ان کے دلوں میں آ گیا. وہ حسد آیا تو وہ جاننا ان کے کسی کام نہ آیا. وہ جانتے ہوئے بھی انجان بن گئے اور جانتے ہوئے بھی انکار کر ڈالا، اس لیے کہ ماننے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی تھی. تو جاننا ایک الگ بات ہے. تو جو جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ ہمیں یہ ایک آیت ملتی، یہ اتنی اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے میں نے تمہارے لیے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. اور اس سے پہلے کیا فرمایا؟ میں نے دین مکمل کر دیا. اب یہ دین ایسا ہے کہ اس میں آپ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی معاملہ جو آپ کی زندگی کے متعلق ہو، وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو قرآن و سنت میں نہ ملے. ایسے تو نہیں. اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا کہ میں نے آج کے دن اس کو تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا. الیوم اکملت لکم، کامل. اب جس کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں نے کامل کر دیا، ہم تو ہیں ہی ناقص. ہم تو اتنے ناقص ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے تم میری نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. معرفت تو الگ بات ہے، اس کے بعد استعمال کرنا جاننا الگ بات ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم تو نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. قرآن فرما رہا ہے باقی ساری خارج کی نشانیاں چھوڑو، وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے خود میں اتنی نشانیاں ہیں کہ تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. کبھی غور تو کریں. ہم سو رہے ہیں، ہمارا دل کام کر رہا ہے. ہم سو رہے ہیں، ہمارے جسم کے اعضاء کام کر رہے ہیں. ہم سوئے پڑے ہیں، اعضاء اپنے کام میں لگے ہوئے. تو یہ اس کی کتنی بڑی نعمت ہے. پھر جسم میں ان ساری چیزوں کا رکھا جانا، اس سر میں، اس کھوپڑی میں دماغ کا رکھا جانا، پھر اس کے حصے، پھر انسانی جسم، پھر ان سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ قرآن فرما رہا ہے میں نے تمہیں بنایا کس سے؟ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. تمہاری پیدائش کس سے ہوئی؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، تم پر ایک زمانہ ایسا گزرا لم يكن شيئا مذكورا، تم تو تھے ہی نہیں، اس کے بعد تمہیں بنایا. تو جو جانتے تھے انہوں نے کیا کہا؟ اے امیر المومنین، یہ ایک آیت ہمیں ملتی تو ہم اس کے نازل ہونے کو عید کا دن بنا لیتے. یہ اتنی بڑی آیت ہے، اتنی اہم آیت ہے کہ اللہ فرمایا میں نے دین کامل کر دیا. میں نے اسلام تمہارے لیے بطور دین
پسند کر لیا، ہمارا کیا حال ہے؟ کیا واقعی ہم نے اسلام کو دین سمجھا؟ کیا واقعی ہم نے اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کی؟ ابھی ہم نے پرسوں ایک روایت پڑھی صبح کے درس میں، کل یا پرسوں پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا جملہ، اور جب اس پر تحقیق کرنے لگے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کمال کر دیا، پورا ایک موضوع ہے روایات کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہدایات، وہ نصیحتیں ارشاد فرمائیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں، صرف گھر میں داخل ہونے کے اعتبار سے۔ آپ اندازہ کریں، آپ نے فرمایا، مختصر سا جملہ فرمایا، جب تم نے جھانک ہی لیا تو پھر اجازت کا کیا مطلب ہے؟ ایک مختصر سا جملہ ہے، اور پھر اس کے اوپر ائمہ محدثین نے مستقل تصانیف لکھی، اجازت لینے کے باب میں جو روایات ہیں۔ ہم نے کہا کہ انشاءاللہ موقع ملا تو ان ساری روایات کو ایک نشست میں پڑھیں گے، ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کچھ بیان کیا ہے۔ ہم ہی محروم ہیں کہ ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو جان نہ سکے، ورنہ جنہوں نے جانا تھا، آگے ماننا الگ بات ہے، مان نہ سکے، لیکن جنہوں نے جانا تھا انہوں نے کہا یہ آیت ہمیں مل جاتی، ہم اس آیت کو اپنے لیے عید کا دن بنا لیتے۔ کیوں؟ وہ دن اتنا خاص ہے۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اس دن کا بھی پتہ ہے، مجھے اس جگہ کا بھی پتہ ہے۔ یوم عرفہ کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے عرفات سے زیادہ، عرفات کے دن اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ عرفات کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اتنے لوگوں کو آزاد کیا جاتا۔ اس لیے یہ عشرہ، اس لیے یہ 10 دن ابتدائی بہت اہم ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے۔ ائمہ محدثین کہتے ہیں جتنا یاد کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جتنا ذکر کیا جا سکتا ہے، جتنی تسبیح اللہ تعالیٰ کی، تحلیل، حمد بیان کی جا سکتی ہے، اتنی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ ایک تو عرفہ کا دن ہو گیا، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، افضل الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے فضیلت والے جو دن ہیں ان میں قربانی کا دن، اور وہ دن جب حاجی مینا میں ٹھہرتے، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب دن ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کیا جائے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے حوالے سے امام دارمی کہتے ہیں، کان سعید بن جبیر اذا دخل ایام العشر اجتہد اجتہادا حتی ما یکاد یقدر علیہ، کہ سعید بن جبیر کا طریقہ کار کیا تھا؟ جب ذو الحجہ کا عشرہ شروع ہوتا تو حد سے زیادہ، اپنی طاقت سے زیادہ کوشش کرتے کہ ان 10 دنوں میں اللہ کو یاد کیا جائے۔ اتنے زیادہ محبوب ہیں اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں یہ 10 دن۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والے کوئی دن نہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور ان 10 دنوں میں جو اچھا کام کیا جائے اس اچھے کام سے بھی زیادہ اللہ کو کوئی محبوب نہیں ہے کام۔ فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، تم پر لازم ہے ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، کثرت سے اللہ اکبر، کثرت سے الحمدللہ کو باقاعدہ حکم دے دیا، باقاعدہ حکم دیا کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کو کثرت سے یاد کرو۔ اور یاد کرنے کا طریقہ کیا بتایا؟ زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ کہا جائے، تحلیل،
زیادہ سے زیادہ اس کی تسبیح سبحان اللہ، زیادہ سے زیادہ تکبیر، اس کی بڑائی بیان کی جائے۔ اور سلف صالحین اس کا اتنا اہتمام کرتے تھے، اتنا اہتمام کرتے تھے کہ امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، امام بخاری کہتے ہیں یخرجان الی السوق فی ایام العشر، ان 10 دنوں میں یہ دونوں جلیل القدر صحابہ بازاروں میں نکلتے، یکبرانی ویکبر الناس بتکبیرہما، وکبر محمد بن علی رحمہم اللہ تعالی خلف النافلہ، کہتے ہیں یہ دونوں تکبیر پڑھتے پڑھتے آگے جاتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہنا شروع کرتے، اور حضرت محمد بن علی رحمہ اللہ نفلی نماز کے بعد تکبیر کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنی بڑائی بیان کی جائے اللہ جل وعلا کی۔ میرے عزیزو، جس پرفتن دور سے آج ہم گزر رہے ہیں، آج ہمارا مقابلہ انسان نما شیاطین کے ساتھ بھی ہے، ویسے بھی شیطانوں کے ساتھ ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ جل وعلا سے اپنے خالق سے دور ہو جائیں۔ کہ قرآن بیان کر رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ تمہارے جنوں اور انس کے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ فقط اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بندگی۔ اور ہم نے بندگی کو محدود کر دیا، ہم نے سمجھا شاید صرف نماز بندگی ہے، نہیں۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین منتخب کر لیا۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا ملنا ملانا یہ سارا کا سارا اس دین اسلام کے تابع ہوگا، تو ان سب کاموں پر بھی آپ کو عبادت مل جائے گی۔ آپ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سنت طریقے کے مطابق داخل ہوں گے تو اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ سنت طریقے کے مطابق سونے کا اہتمام کریں گے، اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو کون سا ایسا عمل ہے مسلمان کا جس میں اللہ جل وعلا نے آپ کو ثواب سے محروم رکھا ہے؟ ہر عمل پر نیکی ہے، ہر عمل پر ثواب ہے۔ تو قرآن نے اس لیے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین منتخب کیا۔ دین تمہاری ساری زندگی کے احکامات کا مجموعہ۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ جس کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہمارے لیے پسند کیا، ہمیں آج اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، ہمیں آج ان مسائل کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل کو طہارت کے آداب نہیں پتہ، آج ہماری نوجوان نسل کو عدم برداشت کا اتنا سامنا ہے جس کی انتہا کوئی نہیں۔ آج ہمارے بچے جو ذرا سا پڑھ لکھ جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ وہ ہم سے کم پڑھے لکھے ہیں، ہم چونکہ زیادہ جانتے ہیں اس لیے ان کی رائے ان بڑوں کے لیے یہ ہوتی ہے کہ جی ہم نے حرف آخر کہہ دیا، ان کو کیا پتہ۔ ہمارے جس دور میں ہم پڑھا کرتے تھے، زمانہ تعلیمی میں، اس زمانے میں کمپیوٹر ابھی نیا نیا آیا تھا، ڈوس کے بعد ونڈوز ابھی اس کا آغاز ہوا تھا، ایک نئی چیز معاشرے میں آئی تھی۔ تو ہمارے اساتذہ ہمیں کہتے یہ یاد رکھنا، کبھی بھی اگر کوئی بچہ یہ سمجھے کہ میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو میرے ماں باپ نہیں جانتے، میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو میرے استاذ نہیں جانتے، تو وہاں سے اس کی ناکامی کا آغاز ہو جائے گا۔ اگر آپ کو زندگی میں کچھ بھی ملے گا تو وہ آپ کو آپ کے ماں باپ کی دعا اور آپ کو آپ کے استاذ کی دعا اور اس کی اطاعت کی وجہ سے ملے گا۔ تو ہمیں تو شریعت نے پہلا سبق ہی یہ دیا۔ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ بھئی یہ جو ہم نئی نئی چیزوں کا دیکھ رہے ہیں، ان نئی نئی چیزوں میں جی رہے ہیں، ان نئی چیزوں کو تو ہمیں ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہمیں یہ چیزیں ملی ہیں، تو پھر بتائیے ہمارے دل میں ماں باپ کی محبت زیادہ ہوگی یا کم ہوگی؟ لیکن جب کسی کے علم میں یہ بات ہی نہیں ہوگی، وہ کہا میرے اماں ابا کو کیا پتا تھا۔ اگر تمہیں یہ پتہ چل رہا ہے، تمہیں یہ نعمت مل رہی ہے، تو ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہی تو تمہیں یہ مل رہی ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے، ہمارے ہاں ہر علم والا سمجھتا ہے کہ میں زیادہ جانتا ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں۔ ہمیں قرآن کریم میں 2 باتیں اس حوالے سے، ویسے تو قرآن میں بہت ساری، لیکن صرف 2 باتوں کی طرف اشارہ کروں گا۔
اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، باری تعالیٰ ایسے کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، دنگا کرے گا، خون بہائے گا، ہم جو ہیں تیری تسبیح کرنے کے لیے، تیری پاکیزگی بیان کرنے کے لیے، تیری تقدیس کرنے کے لیے ہم جو ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جواباً فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور دوسرا مکالمہ قرآن کریم میں شیطان کا ذکر ہوا جب اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا ہے اللہ تو نے، ان کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، میرا ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے آدم کو سارے نام سکھا کے فرشتوں کے سامنے رکھا، اور فرشتوں نے کہا اے باری تعالیٰ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو سبحان ہے، ہمارے لیے تو وہی کچھ ہے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ تو دو رویے ملتے ہیں ہمیں، دو رویے ملتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو آپ کس راستے کو چنیں گے؟ آپ فرشتوں والا راستہ چنیے کہ آپ کو جب پتہ چل جائے کہ میری رائے سے اگلے کی رائے بہتر ہے تو آپ اپنی نادانی کا، اپنی کم علمی کا کھلے دل سے اعتراف کریں، رب تعالیٰ آپ کو نواز دے گا۔ دوسرا راستہ شیطان کا ہے، جب اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اور اس نے پھر اس سے رجوع نہیں کیا، تو قرآن کیا فرماتا؟ فاخرج منہا فانک رجیم، قرآن نے فرمایا جا، قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت ہے، قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے، تو رحمت سے دور ہے، راندہ درگاہ ہے، فاخرج منہا فانک رجیم۔ تو اگر اللہ نے کسی کو کسی بارے میں شعور دیا ہے، علم نوازا ہے، تو پھر وہ یہ بھی دیکھے کہ ہو سکتا ہے فوق کل ذی علم علیم، اللہ نے ہر جاننے والے پر ایک بڑا جاننے والا رکھا۔ تو کبھی بھی اپنی رائے پر ڈٹے رہنا، اپنی رائے پر اڑے رہنا، یہ بھی غیر مناسب سی بات ہے۔ تو بہر طور اللہ تعالیٰ جل وعلا نے نعمتوں سے نوازا۔ ایک بڑی اہم بات کہ اب یہ جو لفظ ہم نے پڑھا ذوالحجہ ہے یا ذوالحجہ ہے، اہم پتے کی بات کہ ذو اور ذا، کیا ذو اور ذا، یہ آتا ہے والے کے لیے، یہ دونوں لفظ آتے ہیں عربی میں، ذو اور ذا۔ جس طرح عربی میں آتا ہے، ہم عام طور پہ اردو میں کہتے ہیں ذی شان، شان والا، وہ ہم اردو میں اس کو ملا کے لکھتے ہیں، زال الگ لکھتے ہیں اور یا کے ساتھ شین لکھتے ہیں۔ عربی اعتبار سے ذی الگ ہے اور شان الگ ہے، یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح ذی فضل اور ذو فضل، ذل بھی آتا ہے لیکن بہرحال یہ دو ہی سمجھ لیں۔ اب اگلا جملہ ہے حج، اگلا جملہ کیا ہے؟ حج۔ اب یہ ذوالحجہ ہے کہ ذوالحجہ ہے؟ ذوالحجہ ہے، ذوالحجہ ہے، دونوں ہی صحیح ہیں، دونوں ہی صحیح ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں حج ہا کی زبر کے ساتھ بھی آیا اور ہا کی زیر کے ساتھ بھی آیا۔ قرآن فرماتا الحج اشہر معلومات، تو یہاں ہا کے اوپر کیا ہے؟ کیا ہے؟ اونچی نہیں پتہ زبر کتنے ہوں یا تھلے؟ قرآن فرماتا الحج اشہر معلومات، ذوالحج، ذوالحجہ، حج والا مہینہ۔ اور قرآن دوسرے مقام پر کیا فرماتا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حج البیت، وہاں ہا کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، اس اعتبار سے ذوالحجہ بھی کہا جا سکتا ہے۔
تو ذوالحجہ کہا جائے، ذوالحجہ کہا جائے، ذوالحج کہا جائے، ذی الحج کہا جائے، یہ سارے طریقے درست ہیں۔ پھر ایک آخری اس حوالے سے مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے نزدیک اہل سنت احناف کے نزدیک قربانی میں عقیقہ ہو سکتا ہے، بڑے جانور میں عقیقہ اور قربانی دونوں ہو سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ اس حوالے سے کہ فوت شدگان کے لیے قربانی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ ورثۃ الانبیاء کیا حکم دیتے ہیں اس مسئلہ میں کہ من جانب میت جو قربانی دی جائے اس گوشت کو کس طرح تقسیم کیا جائے؟ اس کا رواج ہے کہ ایک حصہ خیش و اقربا اور ایک وقف علی المساکین اور تیسرا حصہ وقف کیا جاتا ہے، ما دلیل جواب ارشاد ہو۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے بھی یہی حکم ہے جو اپنی قربانی کے کھانے کھلانے تصدق سب کا اختیار ہے، اور مستحب 3 حصے ہیں، ایک اپنا، ایک اقارب، ایک مساکین کا، کہ جو آپ کسی فوت شدہ خان کی طرف سے قربانی کریں اس کا بھی وہی حکم ہے جو آپ کی اپنی قربانی کا ہوتا ہے، کہ اس کے بھی کتنے حصے کیے جائیں گے؟ 3 حصے کیے جائیں گے، ایک اپنا، ایک اقارب کا، ایک مساکین کا۔ ہاں اگر میت کی طرف سے بحکم میت کرے، سیدی اعلیٰ سے فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والے نے وصیت کی تھی کہ بھئی میری طرف سے قربانی کرتے رہنا، تو سارا صدقہ کیا جائے گا۔ سارا کیا کیا جائے گا؟ پھر سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ایک اور بڑا اہم جملہ لکھا، فرمایا فقیر کا معمول ہے کہ قربانی ہر سال اپنے حضرت والد ماجد خاتم المحققین قدس سرہ العزیز کی طرف سے کرتا ہے، اور اس کا گوشت پوست سب تصدق کر دیتا ہے، اور ایک قربانی حضور اقدس سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہے، اور اس کا گوشت پوست سب نظر حضرت سادات کرام کرتا ہے۔ تو فوت شدگان کی طرف سے اگر کوئی قربانی کرنا چاہے تو اس کے لیے اپنی قربانی کرنے کے بعد اپنی طرف سے قربانی کرنے کے بعد وہ کسی بھی فوت شدہ کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، اور جو فوت شدہ کی طرف سے کرے گا اس کا بھی وہی حکم ہوگا جو اپنی طرف سے کی جاتی ہے۔ اور پھر اگر مرنے والے نے وصیت کی تھی تو پھر اس ساری کی ساری قربانی کے گوشت کو کیا کرے گا؟ صدقہ کر دے گا۔ پہلا مسئلہ کیا تھا کہ عقیقہ اور قربانی دونوں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے قربانی کرنی ہے ان کے لیے یہ فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، مستحب ہے۔ علماء محدثین نے لکھا کہ جس نے قربانی کرنی ہو، جب یہ حج کا چاند طلوع ہو جائے تو اس کے بعد وہ قربانی تک اپنے ناخن اور اپنے بال وغیرہ کو نہ کاٹے، قربانی کرنے کے بعد کاٹے۔ اور پھر علماء اس پر اگلا مسئلہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ وسعت نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو وسعت عطا فرمائے، جن کو یہ وسعت نہیں دی ہے وہ ان 10 دنوں میں اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں، عید کی نماز پڑھنے کے بعد کاٹ لیں تو اللہ تعالیٰ اچھوں کے تصدق ان کو بھی ثواب سے محروم نہیں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔